السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی زندگی پر اس کے ارد گرد کے جو ماحول ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں یا جس جگہ پر انسان پیدا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اثر بھی انسان کا اسی اپنے معاشرے کا یا اپنی اسی ارد گرد جو بھی اس کا ماحول ہوتا ہے وہ بڑا اس کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہی ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو اکثریت لوگ ہیں نا وہ اس کا دار و مدار اسی اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ہی انسان زندگی گزارتا ہے، وہ مطلب کہ کہیں بھی رہتا ہو یا کسی بھی ملک میں رہتا ہو اس کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اس کے اپنے اس ماحول کا یا پھر اس کے اپنے معاشرے کے اندر جو ماحول پایا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اگر کسی بھی انسان یا کسی بھی ملک میں یا کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ کوئی بھی انسان جنم لیتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے اپنے معاشرے میں زیادہ منفیت پائی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پھر یہ ہے کہ منفیت جو ہے نا وہی پروان چڑھے گی، وہی پیدا ہوگی، وہی جنم لے گی، کیونکہ انسان جو ہے نا اسی ماحول سے ہی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اتنا مطلب کہ اتنا وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اس انسان کی جب وہ پیدا ہوتا ہے، مطلب یعنی کہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جتنے بھی 15-20 سال جب وہ گزارتا ہے، اس کے بعد جب 14-15 سال گزارتا ہے تو اس کے بعد جا کے وہ وہاں سے کہیں سے نکلتا ہے، اپنے اسکول کالج میں جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اپنا جو ماحول ہے وہ بڑا مطلب اس کے اپنے معاشرے کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بڑا گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ انسان کی جو اس کا نظریہ ہے یا اس کی سوچ ہے وہیں سے بنتی ہے پہلے، کیونکہ کوئی بھی اگر غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کے جاتا کہ چلو آؤ یہ غلط کام کرو یا یہ تم یہ کرو، کیونکہ وہ انسان سب سے پہلے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی اپنی دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں اس کی سوچ میں سٹور ہو جاتا ہے، اس کی عقل کے اندر یہ چیز سٹور ہو جاتی ہے کہ اگر وہ غلط دیکھتا ہے تو وہ بھی سٹور ہو جاتا ہے، اور جب اچھا دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ سٹور ہو جاتا ہے، اس کے اندر مطلب کہ ادھر اپنی عقل میں اپنی سوچ میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی جب پروان چڑھتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کی جو میموری ہے وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی خالی ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جب مطلب کہ کوئی بھی ایسی بات یا گھر سے ملے یا باہر سے ملے یہ ہے کہ پھر وہ میموری کے اندر آہستہ آہستہ چیزیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کی زندگی کا وہی چیزیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر مطلب کہ اگر وہ انسان کا معاشرے کے اندر مطلب کہ ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں، ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پھر ساری زندگی اگر وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، مطلب کہ وہ اپنی اس صلاحیت کے ساتھ ان کو تبدیل نہ کر سکے یا تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب کہ وہ اس کے اندر اپنے خامی آ گئی ہے اپنی سوچ کے اندر، کیونکہ انسان کی سب سے پہلے تو سوچ بنتی ہے، اگر اس کی سوچ ٹھیک ہے تو اس کی ماشاءاللہ زندگی ٹھیک گزرتی ہے، اگر اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ سوچ ہی انسان کی ہے، وہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بھی کر سکتی ہے اور آلودہ بھی کر سکتی ہے، اگر جیسی اس کی سوچ بنی ہے، اگر جب تک وہ تبدیل نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کا اپنے اخلاق و کردار پر اس کی سوچ کا اس کے ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بڑا اچھائی سیکھی ہوگی، آپ نے اچھائی دیکھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر منفیت پائی جاتی ہے یا نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اپنے ماحول سے سیکھا ہے یا اپنے معاشرے سے سیکھا ہے، جب وہ چیز آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، تو آپ کہیں بھی جائیں لیکن یہ ہے کہ وہ سوچ وہ نظریہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ چند لوگ ہوں گے ایسے جو بھی ہے کہ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے میرے معاشرے میں یا مجھ میں، جس کی وجہ سے میں اپنا نقصان کروں گا یا اپنی مطلب معاشرے کو بھی بدنام کروں گا، اپنے ملک کو بھی بدنام کروں گا، تو وہ یہ ہے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ پازیٹیو سوچ کر رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں، جب مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنے اخلاق و کردار سے بھی وہ بڑے بہترین ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے انسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے، بے شک ایک مطلب کہ ایک غلط نظریہ ہے یا غلط سوچ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ انسان کے اندر کوئی مطلب کہ میں تو کہتا ہوں اگر اچھائی آ جاتی ہے یا اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان کی نیگیٹو سوچ پیدا ہوتی ہے اپنے معاشرے سے لے کر یا اپنے ماحول سے ارد گرد کے ماحول کو لے کر، تو اس میں کوئی ایک انسان جب سمجھ بوجھ کے قابل ہوتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس کو تبدیل کر لے،
کیونکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ مالک نے خالق کائنات کے اس انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنی سوچ کو تبدیل کر سکے، کیونکہ یہ آپ اپنی سوچ تبدیل کریں گے تو آپ کے اندر اچھائی آئے گی، جب اچھائی آئے گی تو آپ جو ہے بڑا اچھا عمل کریں گے، اور آپ کے اخلاق و کردار بھی بڑے اچھے بنے گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق و کردار سے ہی تو پہچانا جاتا ہے اچھائی کے ساتھ، کیونکہ انسان کی جب سوچ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری سوچ جو ہے وہ اس کے اندر پاکیزگی آ گئی ہے، جب انسان کی سوچ کے اندر پاکیزگی آتی ہے نا، کہ مثبت سوچنا یہی ہے، اور کیا ہے پاکیزگی، تو جب انسان کی سوچ کے اندر وہ خیال کے اندر پاکیزگی آتی ہے تو انسان پھر اچھے اعمال کرتا ہے، کبھی کوئی برا عمل نہیں پھر کرتا، کیونکہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے سے، اگر آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ایسے ایسے ملک ہیں جہاں میں ایسے ایسے قابل اور بڑے باادب لوگ رہتے ہیں، اخلاق و کردار کے، اعلیٰ اخلاق و کردار کے لوگ مالک ہیں، کیونکہ ان کا معاشرہ، ان کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ ایسی خامیاں برائیاں پائی جاتی ہیں، تو ان کو انسان جو ہے نا وہ دور کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اگر اپنی خامی دور کرنی ہے یا اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے اپنے معاشرے کا بھی فائدہ ہے، وہ اپنے معاشرے کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ جا کے فتوے لگانے شروع کر دے، ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنی سوچ کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا اپنے معاشرے کے اوپر، وہ ایک مثال بن سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی سوچ ٹھیک کرے گا، اپنے اخلاق و کردار ٹھیک کرے گا تو وہ اپنے معاشرے پر ایک مثبت اثر چھوڑ جائے گا۔ اب دیکھیں کہ بہت ایسے ایسے بڑے لوگ ہیں اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن یہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بہترین کیا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہیں، وہ اور ان کی مثال، وہ ایک مثال بنے۔ اور مثال میں کسی کا مطلب کہ نام نہیں لوں گا، نہ یہی کہوں گا کہ میں کون سا معاشرہ غلط ہے یا کون سا صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے معاشرے میں رہ رہا ہے یا اپنے ملک میں رہ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر کیا خامی ہے، کیونکہ آٹومیٹکلی جب انسان کے اندر کوئی خامی آ جاتی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری خامی یا میری کوتاہی کہاں سے آئی ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خامی یا کوتاہی آ جاتی ہے تو پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے معاشرے کے مطلب جو اچھے معاشرے میں رہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، تو اس میں مطلب کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ایسی مطلب کوئی غلطیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو اگر انسان کے اندر کوئی خامی آ جاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کرے، اس کو ٹھیک کرے گا تو انسان بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کچھ ایسی خامیاں آ گئی ہیں یا ہمارے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار انسان کا آثار ہی اپنی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ پاکیزہ ہے تو آپ کا اخلاق و کردار بھی بہترین ہوگا۔ اگر مطلب کہ اگر آپ کے پاس نہیں آیا، مطلب کہ آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہوئی، آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے معاشرے سے کچھ اچھی چیزیں نہیں اڈاپٹ کی، لیکن یہ ہے کہ آپ خود کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ جب انسان اتنا سمجھ بوجھ کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ وہ پھر انسان خود کو بہترین کر سکتا ہے، اور جب خود کو بہترین کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اچھائی پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسروں کو بھی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان دوسرے بھی جو ہے نا بڑا اثر لیتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر جو سیکھنے والے لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے سیکھتے ہیں۔ ہم مطلب کہ وہ کسی کے کھانے سے یا پڑھ کر کم سیکھتے ہیں، دیکھ کر ہم کچھ زیادہ سیکھتے ہیں، چاہے اچھی بات ہو چاہے غلط بات ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیا، اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیا تو ہمارا بڑا کردار بہترین ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ پہچانا ہی اپنے کردار کی وجہ سے جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی دوسرا انسان آپ کی سوچ کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کوئی بہت بڑے رائٹر ہیں پھر تو وہ اعلیٰ مثال ہے لوگ جن کے جو مطلب کہ کتابیں لکھنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی شخصیت ساری ان کے علم میں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں جن کے مطلب کہ اپنے معاشرے کے ایسے لوگ بھی ہیں جو عام آدمی ہیں، جو دوسرے آدمی ان کو نہیں پہچان سکتے کہ ان کی سوچ کیسی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے نا، اگر اس کی اچھی سوچ ہے تو اپنے کردار سے پہچانا جائے گا انسان کہ یہ انسان اچھا ہے۔ اخلاق و کردار، کیونکہ انسان پہچانا ہی اخلاق و کردار سے جاتا ہے۔ اگر آپ کا اخلاق و کردار اچھا ہوگا تو آپ اچھے انسان ہو گے۔ تو یہ ہے جب آپ اپنے اخلاق و کردار کو بہترین بناتے ہیں، کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس اخلاق و کردار بنتا ہی انسان کی اپنی سوچ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو پاکیزہ کرتے ہیں، تو آپ کے اندر عمل کرنے کا جو صلاحیت ہوگی وہ اچھا عمل کریں گے۔ آپ اچھا عمل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، آپ اچھا عمل کریں گے تو آپ کا اخلاق و کردار اچھا بنے گا، اور یہ ہے کہ آپ خود کو بہترین کر لیں گے۔ خود کو بہترین کریں گے تو آپ کے جو اپنے معاشرے، اپنے لوگوں پر بھی جو ہے نا مثبت اثر پڑے گا۔
تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ میرا پیغام ہے آج کا، ہمیں خود کو بہتر کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے اپنے اخلاق و کردار کے وجہ سے. ہم انسان ہیں، کوئی مطلب کہ کوئی ایسی مخلوق تھوڑی ہیں کہ جو اب خود کو تبدیل نہ کر سکے، خود کو اپنی سوچ کو بہتر نہ کر سکے یا اپنے کردار کو ٹھیک نہ کر سکے. کیونکہ ہمارے اندر یہ خالق نے اس طرح رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر ہم سوچ ٹھیک کرتے ہیں تو ہم اپنے کردار کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہمارا کردار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم بڑے اچھے انسان ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بہت بڑا احسان ہے اگر آپ اپنے معاشرے کے ساتھ آپ اپنے معاشرے کے ساتھ بڑا احسان ہے اپنے معاشرے پر. کیونکہ اگر آپ خود کو ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے اپنے معاشرے پر. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی تھی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.